امام زمانہ امام امام زمانہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد و آل محمد. سب سے پہلے تو آپ سب کی خدمت میں پیشگی مبارکباد ولادت باسعادت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. اپنے زمانے کے امام سے ہم اپنے تعلق کو کیسے مضبوط کریں، کیونکہ نظر یہ آ رہا ہے زندگیوں میں کہ امام زمانہ کے سوائے نام سے واقفیت کے کوئی ایسی چیز زندگیوں میں نظر نہیں آ رہی کہ ہمارا ان سے کوئی مضبوط تعلق ہے. تو آج کچھ ایسے طریقے بیان ہوں گے. دیکھیے، اصلاً ہمیں اس شخصیت کی عظمت کا احساس ہی نہیں. ابھی میں ایک قول امام خمینی علیہ الرحمہ کا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جس میں اندازہ ہوگا آپ کو کہ امام زمانہ علیہ السلام کی فضیلت، ان کے پاس جو ولایت تکوینی ہے پروردگار عالم کی طرف سے، وہ کس قدر زیادہ عظمت کے حامل. امام خمینی فرماتے ہیں شب قدر کے حوالے سے کہ یہ رات ان کی ملکوتی سلطنت کے ظہور کی رات ہے، اور یہ ہر زمانے کے امام کے پاس یہ آتی ہے، اور ہر زمانے کے جو قطب ہیں ان کے پاس یہ رات ہوتی ہے، جو اس دور میں ہمارے مولا و امام و ہادی حضرت حجت ابن حسن عسکری علیہ السلام کے لیے. فرماتے ہیں پس وہ اس عالم طبیعت کی، یعنی اس دنیا کی جس اکائی کو بھی کی حرکت کو چاہیں کم کر دیں اور جب چاہیں اس کی حرکت کو تیز کر دیں، وہ جس کا رزق چاہیں زیادہ کر دیں اور جس کا چاہیں رزق تنگ کر دیں، یہ اللہ کے ارادہ ازلیہ کا پرتو اور قوانین الہی کے تابع ہے. در حقیقت ہر چیز کا تصرف اللہ کے ارادہ غیبی کا نتیجہ اور اس کے تابع ہے. تو اتنے اختیارات کے حامل، اتنے فضائل کے حامل ان کی شخصیت ہے. تو یہی وجہ ہے کہ انتہائی شدت کے ساتھ تمام معصومین امام زمانہ علیہ السلام کو یاد کرتے رہے ہیں. پیغمبر اسلام ان کو یاد کرتے تھے، امیر المومنین علیہ السلام ان کو یاد کرتے تھے. باقاعدہ روایت کی جملے ہیں. ازبغ بن نباتہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و علی محمد، ایک بار اپنے دست مبارک سے ایک لکڑی ہاتھ میں تھی جس سے زمین پر خط دے رہے تھے. ازبغ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ شاید زمین پر کوئی نقشہ بنا رہے ہیں. میں نے پوچھا مولا ارغبت فیہا، کیا آپ کا اس زمین کو خریدنے کا ارادہ ہے؟ تو حضرت امیر نے فرمایا نہیں، خدا کی قسم نہیں. ہم دنیا کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتے، نہ ہم اس کی کوئی خواہش رکھتے. پھر مولا، پھر آپ کس فکر میں؟ کہا میں اپنے فرزند کے بارے میں غور و فکر کر رہا ہوں. حضرت امیر کا اشارہ امام اثر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف تھا. پھر ایک اور مقام پر فرمایا میں ان کے دیدار کا کس قدر مشتاق ہوں. تو اتنا ہی عشق اور محبت کا اظہار ہمیں بھی اپنے زمانے کے امام سے کرنا چاہیے. دیکھیے، خود یہ محبت محمد و آل محمد علیہ السلام جو ہے، اگر یہ آپ دیکھیں کہ صحیح معنوں میں اگر یہ راسخ ہو جائے تو اس کے اتنے اثرات ہیں کہ باقاعدہ وسائل الشیعہ کی جو 25ویں جلد ہے اس میں بھی حدیث کے اندر یہ بات آئی ہے کہ جس شخص نے بھی کھجور کے 7 دانے عشق رسول میں کھائے
اس دن اس پر کوئی چیز اثر نہیں کرے گی، حتیٰ کہ زہر بھی اثر نہیں کرے گا. یعنی فقط اور فقط ان کی محبت میں اگر کھجور کے 7 دانے اس نے کھا لیے تو اتنے اثرات یہ رکھتی. تو سوچئے کہ ہماری روح پر کتنے اثرات اس کو رکھنے چاہیے. تو صاحبان ایمان کو اصلاً اس نعمت کا احساس نہیں ہے کہ وہ کتنی بڑی نعمت سے محروم ہے. امام زمانہ کا غائب ہونا، آنکھوں سے اوجھل ہونا، جبکہ ہم ان کی حکومت میں اور ان کی سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوں، یہ کتنی بڑی محرومی اور بدنصیبی، ایک مصیبت ہے. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ بہجت وہ فرماتے تھے کہ جو دعا ہے لا تجل مصیبتنا فی دیننا، ہمارے لیے دین میں کوئی مصیبت نہ قرار دے دینا. تو وہ یہی فرماتے تھے کہ یہ جو سب سے بڑی مصیبت ہے وہ یہی ہے اپنے زمانے کے امام سے دور ہو جانا، ان کا ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جانا. تو اچھا، جن کو اس نعمت کا احساس ہوتا ہے، جو اس نعمت کا احترام کرتے ہیں، ان کی افعال اور اعمال میں بھی شدت کے ساتھ اس کی جھلک نظر آتی. آیت اللہ بروجردی کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے. آیت اللہ حسین بروجردی امام زمانہ کا اس قدر احترام کرتے تھے اور اس قدر شدت کے ساتھ ان سے محبت کرتے تھے کہ ان کے 2 شاگرد جو بہت قریبی شاگرد تھے، ایک تو حیات ہیں جو الٹے ہاتھ میں آیت اللہ لطف اللہ صافی گل پائیگانی، اور ایک ان کے سگے بھائی تھے جن کا انتقال ہو گیا ہے، آیت اللہ علی صافی گل پائیگانی. یہ دونوں بہت ہی قریبی شاگرد تھے. اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آیت اللہ بروجردی کے گھر میں مجلس کا انعقاد تھا. تو آیت اللہ بروجردی اپنے گھر کے صحن میں، دروازے سے صحن میں داخل ہوئے مجلس کے سلسلے میں. اس کی آواز تھوڑی کم کریں، سیٹی سے بج رہی ہے. صحن میں داخل ہوئے تو کسی نے اندر مجلس میں بیٹھے ہوئے افراد نے نعرہ لگایا، بر امام زمانہ و آیت اللہ حسین بروجردی صلوات. یہ نعرہ لگایا. آیت اللہ صافی گل پائیگانی فرماتے ہیں تو وہ سن کر اس قدر غمزدہ ہوئے کہ اندر آنے کے بجائے باہر بیرونی دروازے کی طرف واپس چلے گئے. بیرونی دروازے کی طرف واپس چلے گئے. ان کے ہاتھ میں جو عصا تھا وہ انہوں نے بہت زور سے بیرونی دروازے کے اوپر مارا. اس قدر غمزدہ تھے، اطراف میں کھڑے ہوئے لوگ بھی ڈر گئے کہ یہ کیا ہوا. تو اندر سے لوگ نکل کر باہر آئے، کیا ہوا کیا ہوا. تو آیت اللہ بروجردی نے کہا ہے کہ کس ظالم نے مجھ حقیر کا نام امام زمانہ کے نام کے ساتھ لے لیا. اس شخص اور پھر انہوں نے فرمایا کہ اس شخص کو گھر سے باہر نکالو اور دوبارہ اس شخص کو کبھی گھر میں آنے نہیں دینا، کیونکہ وہ احترام اور عظمت امام زمانہ علیہ السلام سے واقف تھی. اور خود امام خمینی اس قدر آیت اللہ بروجردی سے محبت کرتے تھے، اس قدر محبت کرتے تھے کہ ان کے جو پوتے ہیں امام خمینی کے، حسن خمینی، وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد احمد خمینی وہ فرماتے تھے کہ جس وقت آیت اللہ بروجردی کا انتقال ہوا ہے تو امام خمینی گھر کے بالکل آخری اندرونی کمرے میں تھے، دروازہ جبکہ بند تھا لیکن اندر سے اس قدر زور و شور کے ساتھ گریے کی آوازیں بلند ہو رہی تھی کہ ہمیں باہر صحن تک میں سنائی دے رہی تھی. آیت اللہ بروجردی کے انتقال پر اس قدر امام خمینی نے جو ہے وہ گریہ کیا تھا. تو ہمیں بھی اپنے زمانے کے امام سے اتنی ہی محبت محسوس ہونی چاہیے، اتنی ہی تڑپ محسوس ہونی چاہیے، ان کے فضائل کی بھی اسی قدر معرفت ہونی چاہیے. اصلاً یہ ہے کہ جو ہمیں فضائل اور ان کی معرفت نہیں ہے ان کے مقام کی، یہ گناہوں کی ظلمت کی وجہ سے. ظاہر ہے پاکیزہ فصلیں جو ہیں وہ گندے پانیوں میں نہیں اگا کرتی. یعنی دیکھیے کہ امام زمانہ پر ہمارا جو اعتقاد ہے وہ اصلاً دیکھا جائے تو بہت ضعیف ہے.
کیونکہ نہ تو ہم غیبت میں اپنی کوئی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، نہ اپنی ذات کی اصلاح کی طرف کوئی دھیان ہے، اور نہ ہی معاشرے کی اصلاح کی طرف کوئی دھیان ہے۔ ایک غفلت سے بھرپور زندگی گزاری جا رہی ہے۔ یعنی اگر کوئی واقعی ظہور کا منتظر ہو تو تعجیل اور تاخیر میں کوئی فرق نہیں ہے ظہور کے اعتبار سے، یعنی کہ ان کا ظہور جلدی ہو جائے، ان کا ظہور تاخیر سے ہو، اصل منتظر امام کے لیے دونوں چیزیں کوئی خاص اثر نہیں رکھتی، کیونکہ وہ ہر وقت اپنے آپ کو محضر امام زمانہ میں پاتا ہے۔ دیکھیے ظہور کی دو اقسام ہیں، ایک ہے ظہور عام اور ایک ہے ظہور خاص۔ ظہور عام یہ ہے کہ جب امام تمام لوگوں کے لیے ظاہر ہو جائے، وہ ظہور عام ہوگا، اور کچھ ہے ظہور خاص۔ ظہور خاص کیا ہے؟ یعنی یہ ان افراد کے لیے جو خود کو امام زمانہ کے محضر میں ہمیشہ حاضر پاتے ہیں، انہوں نے خود کو غیبت سے خارج کر دیا۔ دوسروں کے لیے غیبت ہے، ان افراد کے لیے ظہور ہے۔ ٹھیک ہے، وہ جیسے میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ امام زمانہ جب ظاہر بظاہر بھی اگر ظہور کر لیں گے تو کون سا روزانہ آپ کی ان سے ملاقات ہوگی؟ مثلا یہ کہ ان کی رہائش گاہ تو مسجد سہلہ میں ہوگی عراق کے اندر، تو عراق تو ہمارا جانا اتنا فریکوینٹلی نہیں ہوگا، بس کہ جس طریقے سے ابھی بھی آنکھوں سے اوجھل ہیں، اس وقت بھی زیادہ سے زیادہ کوئی ہم ان کی تصویر دیکھ لیں گے، کچھ ہوگا، لیکن ویسا ملنا جلنا تو نہیں رہے گا ان سے۔ تو جو حقیقی منتظر ہے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو محضر امام میں پاتا ہے، امام موجود ہیں، زندہ ہیں، ان کا دورہ امامت چل رہا ہے، میں ان کے محضر میں حاضر ہوں، اس کے لیے ظہور میں تاجیل اور تاخیر کا کوئی فرق نہیں ذمہ داریوں کے اعتبار سے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو دعائے عہد میں آپ پڑھتی، دعائے عہد میں کیا ہے؟ اللہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، دشمن اسے دور خیال کرتے ہیں لیکن ہم اسے نزدیک خیال کرتے ہیں۔ دشمن کے لیے ان کا ظہور دور ہوگا، ہمارے لیے نزدیک۔ یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ بہجت بھی فرماتے تھے کہ لوگ مسجد جمکران جاتے ہیں اور ادھر ادھر تلاش کرتے پھرتے ہیں، کہاں دیکھ رہے ہو؟ ہم امام زمانہ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ ارے آپ کیا ڈھونڈیں گے، وہ خود آپ کو تلاش کر رہے ہیں۔ امام گم نہیں ہوئے، آپ گم ہو گئے۔ علماء فرماتے ہیں یعنی اپنے خیالات میں ہم گم ہیں، اپنی خواہشات میں ہم گم ہیں، اپنی گناہوں کی دلدل میں ہم گم ہیں، غفلت کی دنیا کے اندر گم ہیں۔ یعنی مثال علماء بیان کرتے ہیں کہ ہماری مثال اس بچے کی سی ہے جو اپنے باپ کی انگلی چھڑا کر بازار میں کسی بھی ٹافی یا چاکلیٹ والے کے پیچھے بھاگتا ہوا چلا گیا۔ اچھا جب مجمع اور بھیڑ میں یہ پریشان ہوتا ہے اور ارد گرد کے لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، تو کہتا ہے کہ ابو گم ہو گئے۔ ارے ابو نہیں گم ہوئے، تم خود گم ہو گئے ہو، تم ہاتھ خود چھڑا کر بھاگے تھے ان سے۔ تو اب اس نادان بچے کے ساتھ کیا ہوگا؟ کون اس کو اپنی تحویل میں لے گا؟ آپ کو پتا ہے کہ اس طرح کے جو بازار اور یہ سب کچھ ہوتے ہیں وہاں پر بردہ فروش گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ اسے اغوا کر کے لے جا سکتے ہیں، بچہ خطرے میں آ گیا۔ اسی طرح سے یہ راہ امام زمانہ سے بھٹکا ہوا شخص، اسے سب سے پہلے شیطان اغوا کر لیتا ہے، یہ خود ہاتھ چھڑا کر بھاگا ہے ان کا۔ دیکھیے شیطان اغوا کر کے اس کو گناہوں کے اندر مبتلا کرے گا، کیونکہ یہ جو گناہ ہیں یہ ایمان کا نور ختم کرتے چلے جاتے ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ چینی یا چاول آپ دیکھتی ہیں کہ جس پلاسٹک کی تھیلی وغیرہ میں ہوتی ہے، اس میں ایک چھوٹا سا سوراخ بھی ہو جائے تو وہ چھوٹا سوراخ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ پوری تھیلی خالی ہو جاتی۔ تو ہم نے تو بہت بڑے بڑے سوراخ کر رکھے ہیں ایمان کے۔ دیکھیے آپ دیکھتی ہیں نا کہ ذرا سا سوراخ ہو جائے، وہ بارہ اتنا بڑا پھولا ہوا ہوتا ہے، ایک سوئی کی صرف ایک باریک سی نوک اندر جاتی ہے اور ساری ہوا نکل جاتی۔ اے سی کی کولنگ، ذرا سی چیزیں کھلی ہوئی ہوں، دروازے کھڑکی، وہاں سے ساری کولنگ باہر چلی جاتی۔ ایک چھوٹا سا کاکروچ ہوتا ہے، بعض اوقات جہاز کے سسٹم کے اندر اس کو بھی مارا جاتا ہے اس سے پہلے، کیونکہ وہ بہت سے تاروں کو کاٹنے کی اور اس کے اندر خرابی پیدا کرنے کی، پوری فلائٹ کریش کا شکار ہو سکتی۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ یہ جب نقصان دہ ہو سکتے ہیں تو بڑے بڑے گناہ کبیرہ ہماری روح کے اندر کتنے بڑے بڑے سوراخ کر رہے ہوں گے۔ سارا ایمان ان سوراخوں سے نکل کر باہر چلا جاتا ہے۔ تو دیکھیے اصلاً جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ایمان، ایقان، اعتماد امام زمانہ پر نہیں،
ان کے توسل سے اگر ہم کچھ دعائیں کرتے بھی ہیں تو بہت پھسپھسی قسم کی دعا ہوتی، دل کو اطمینان بھی نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں یہ دعا قبول بھی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ امام کے اوپر مکمل اعتماد۔ دیکھیں انسان کو اگر اعتماد ہو نا تو وہ بڑے بڑے کام کر جاتا ہے۔ اب بہت سے فضول قسم کے بھی لطیفے جو کہ مشہور ہے نا کہ ایک چوہے نے ایک دفعہ ایک ہتنی کو شادی کے لیے پروپوز کیا تھا۔ ہتنی کو غصہ آ گیا کہ تم دیکھو ذرا اپنا قد دیکھو اور میرا قد دیکھو، اپنا خاندان دیکھو، گٹر میں رہنے والے مجھے تم شادی کی آفر کر رہے ہو۔ تو چوہے نے کہا وہ باتیں تمہاری سب ٹھیک ہیں لیکن میرا کانفیڈنس لیول بھی تو چیک کرو۔ تو کانفیڈنس یعنی اعتماد والی بات کہ انسان اگر کسی چیز پر اعتماد ہو تو وہ بڑے بڑے دعوے بھی کر جاتا ہے۔ جیسے میں نے کہیں انٹرنیٹ پہ ہی پڑھا تھا، اس کی میرے پاس تفصیل تو نہیں ہے، نہ میں تحقیق کر سکا کہ ایران کے پاسداران انقلاب کے جو لیڈر اور جنرل ہیں محمد علی جعفری، تو غیر ملکی اخبار نویسوں نے ان سے پوچھا کہ اگر ایران کے شہروں کو اسرائیلی جیٹس آئیں اور ایران کے 10 شہروں پر بمباری کا اچانک سے کرنا شروع کر دیں تو آپ کیا کریں گے؟ اب دیکھیے کمال اعتماد۔ انہوں نے فرمایا کہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اسرائیلی جیٹ ایرانی شہروں پر بمباری کریں گے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیلی جیٹ واپس کہاں جائیں گے، کیونکہ جب تک تو اسرائیل ختم ہو چکا ہوگا۔ دیکھیے یہ طاقت ایمانی، یہ یقین محکم، یہ زمانے کے امام پر اعتماد سے آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ سیستانی امام زمانے سے توسل، بارہا توسل کیا۔ امام آیت اللہ سیستانی کے داماد آغا جواد شہرستانی فرماتے ہیں کہ ہم بہت سخت پریشان تھے جس زمانے میں دہشت گردوں نے موصل کو پورا تباہ کر دیا تھا، اور پھر وہاں سے وہ حرکت کرتے کرتے بغداد کی طرف بڑھ رہے تھے، ساری جگہوں کو تباہ کرتے ہوئے، اور بغداد سے فقط 60-70 کلومیٹر دور رہ گئے تھے، اور اس کے بعد بغداد سے پھر نجف اور کربلا کتنا دور رہ جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں جواد شہرستانی آیت اللہ سیستانی کے داماد کہ آیت اللہ سیستانی نے فرمایا کہ میں حضرت حجت سے متوسل ہوا ہوں، اور ظاہری طور پر ہمارے پاس کوئی چیز نہیں، دیکھا جائے تو واقعتاً وہاں کی فوج پوری تباہ و برباد ہو چکی تھی، اور ابتدائی طور پر تو پورے شہروں کا قبضہ وہاں کے کچھ باغی اور مفاد پرست قسم کے افراد نے پورا بغیر لڑائی حوالے کر دیا تھا داعش کے۔ تو فرمایا کہ ظاہری طور پر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے سوائے حضرت حجت پہ توسل کے، پورے اعتماد کے ساتھ کہا، اور اس توسل کے بعد اپنا وہ تاریخی فتویٰ صادر کیا جس کے نتیجے میں دنیا نے دیکھا کہ عراق اور شام سے داعش اور تمام عالمی طاقتوں کے ایجنڈوں کو کس طرح سے شکست فاش ہوئی۔ درود بھیجیے محمد تو حضرت حجت پر ان کا ایمان، حضرت حجت سے توسل، حضرت حجت پر اتنا زیادہ اعتماد، اور کیا کہ اس 70 گز کے کرائے کے ٹوٹے پوٹے سے گھر میں رہنے والے اس بوڑھے مرج عالم نے کس طرح سے عالمی طاقتوں کو شکست دی اپنے صرف 4.5 چھوٹی لائنوں مختصر سے اس فتوے کے بعد۔ اس کے باوجود بھی بعض عقل سے جو پیدل افراد ہیں وہ انہیں مرجعیت ساکت کہتے ہیں، خاموش مرجعیت۔ وہ چاہتے ہیں کہ عام سیاستدانوں کی طرح سے بس وقت بے وقت آیت اللہ سیستانی بیان داغتے رہیں تاکہ کوئی بعد میں ان کی بات کو سیریس بھی نہ لے۔ آیت اللہ سیستانی خود بارہا کہہ چکے ہیں اور زائرین کے مجموعوں سے خطاب کرتے ہوئے بھی کہہ چکے ہیں کہ میں جب میں بولتا ہوں تب بھی مصلحت ہوتی ہے اس میں، اور خاموشی میں بھی اسلام کی کوئی مصلحت ہوتی ہے، اور ہمیشہ بالکل صحیح ٹائمنگ سے بولتے ہیں، اور فتویٰ بھی بالکل صحیح ٹائمنگ کے ساتھ دیا۔
تو یہی جو آیت اللہ سیستانی کا جو توسل اور اعتماد امام زمانہ علیہ السلام کے اوپر ہے، یہ اسی طرح سے ہمارے جو سابقہ علماء اور مراجع گزرے ہیں ان کی بھی سیرت میں ہمیں اسی طرح سے ملتا. جہاد دفاعی کا جو فتویٰ انہوں نے دیا تھا کہ جو بھی اسلحہ اٹھا سکتا اور اس کی طاقت ہو، اس کے اوپر واجب کفائی ہے کہ وہ اسلحہ اٹھائے، یعنی جو اسلحہ اٹھا سکتا ہو وہ دفاع کرے. مختصر سا فتویٰ تھا بہت، اور وہ پڑھ کر سنایا گیا تھا وہاں پر. اس میں کوئی جذباتی باتیں نہیں تھیں، کوئی تقریر نہیں تھی، حتیٰ کہ خود بھی آ کر خطاب نہیں کیا تھا، حتیٰ کہ اپنے بیٹوں میں سے کسی کو نہیں بھیجا تھا، بلکہ جو پیش امام ہیں وہاں کے انہوں نے آ کر اس میں جو ہے وہ آ کر خطاب کر کے ان کا فتویٰ سنایا تھا. تو اس کے اندر کوئی اس طرح سے بھی نہیں ہے کہ دنیاوی جاہ و حشام چیزیں اور یہ سب یا جذباتی تقریروں کے ذریعے، بس ایک سادہ سا فتویٰ اور اس کے بعد دنیا نے اس طاقت کو دیکھا. تو ہمارے سابقہ جو علماء ہیں ان کی بھی سیرت میں ہمیں ایسے ہی نظر آتا. آیت اللہ میر جہانی اصفہان کے بہت بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا، تو انتقال کر چکے ہیں اور اصفہانی میں مدفون ہیں. اور آیت اللہ ابوالحسن اصفہانی کے خاص دوستوں میں اور خاص اصحاب میں ان کا شمار ہوتا تھا. بلکہ آیت اللہ ابوالحسن اصفہانی کے زیادہ تر جو مالی امور ہیں ان کی دیکھ بھال بھی آیت اللہ میر جہانی کیا کرتے تھے. اور یہ پراسرار علوم میں بھی بڑی مہارت رکھتے تھے. جفر ہے، رمل ہے اور نجوم ہے اور قدیم طب جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ مہارت تھی آیت اللہ میر جہانی کی. اور بہائیوں کے ساتھ انحراف، ایک فرقہ ضالہ گمراہ فرقہ جو ایران کے اندر ہے جس پہ سب علماء نے ان کے کفر کے فتوے دیے ہیں، تو بہائیوں سے بہت انحراف کا انہوں نے مقابلہ کیا. اچھا، خود آیت اللہ میر جہانی یہ فرماتے ہیں کہ جس وقت ہم نجف میں تھے تو ہم سب لوگ اور بہت سارے علماء اور مجتہدین آیت اللہ ابوالحسن اصفہانی کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ یمن سے ایک خط آیا، اور خط جو تھا وہ وہاں کے مفتی، ایک جو کہ غیر شیعہ اہل سنت عالم دین آغائے بحر العلوم یمنی، ان کا خط آیا. اور اس خط کے اندر لکھا ہوا یہ تھا، خود آیت اللہ ابوالحسن اصفہانی نے وہ خط پڑھ کر سنایا اور کہا کہ یہ جو آپ کہتے رہتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ امام مہدی کے اوپر ہے، تو کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ امام مہدی موجود ہے؟ سب کے سامنے اس خط کو آیت اللہ ابوالحسن اصفہانی نے پڑھا اور اس کے بعد مسکرانے لگے. دیکھیے کمال اعتماد. اور اس کے بعد خود جواب لکھا آقائے بحر العلوم یمنی، اور کہا کہ آپ نجف اشرف تشریف لے آئیں، میں آپ کی ملاقات امام زمانہ علیہ السلام سے کروا دوں گا. میں ملاقات کروا دوں گا. اتنا اعتماد. ایک ہمارا بعض اوقات حال ہوتا ہے کہ ہر وقت مشکوک ہو جاتے ہیں، دو سوشل میڈیا پہ کچھ ادھر ادھر کی پوسٹ پڑھ لیں تو ہمارا ایمان متزلزل ہونے لگتا ہے. ایک پیراگراف کہیں پڑھ لیا کسی نے تو نوجوان بہک جاتے ہیں اور انہی کے ہم عقیدہ ہو جاتے ہیں. کہا کہ میں ملوا دوں گا. اچھا، کمال اعتماد کے ساتھ جواب لکھ کے روانہ کیا. 1 مہینے بعد آقائے بحر العلوم یمنی اپنے بیٹے کے ساتھ نجف آ گئے. اس وقت حرم امیر المومنین میں نماز پڑھا رہے تھے آیت اللہ ابوالحسن اصفہانی. آیت اللہ ابوالحسن اصفہانی حرم امیر المومنین میں نماز پڑھاتے تھے. کسی نے آ کر اطلاع دی ان کو وہیں حرم میں ہی کہ آقا بحر العلوم یمنی آ گئے ہیں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. کہا کہ نہیں، ہم خود ان کی رہائش گاہ پر جا کر ان سے ملاقات کریں گے. جب ملاقات کے لیے گئے تو آقا بحر العلوم یمنی نے ان کو وہی سوال ان کے سامنے رکھا کہ اگر آپ نے کہا تھا کہ آپ ملاقات کروا دیں گے تو ہم لوگ آ گئے. تو کہا کہ ٹھیک ہے، کل رات آپ کھانا میرے ساتھ کھائیں. اچھا، آیت اللہ ابوالحسن اصفہانی کے کھانا کھانے کے بعد انہوں نے اپنے خادم کو بلایا جن کا نام تھا حسین مشہدی. کہا حسین مشہدی چراغ لے کر آؤ
ہم باہر جائیں گے. اس کے بعد بحرالعلوم یمنی ان کے بیٹے اور خادم جو تھے ان کے حسین مشہدی، ان کو آیت اللہ ابو الحسین اصفہانی نے لیا اور وادی السلام جو قبرستان ہے وہاں پر چلے. وادی السلام کا قبرستان مشہور نجف کا قبرستان ہے، اور یہ چاروں افراد اس قبرستان میں چلتے چلتے اس مقام پر آ گئے کہ جس کو مقام امام زمانہ علیہ السلام کہا جاتا ہے. جو امام زمانہ علیہ السلام کی یقینی بیٹھک اور نشست گاہوں میں سے ایک ہے مقام امام زمانہ. اچھا، مقام امام زمانہ علیہ السلام 3 ہیں. ایک تو کربلا میں ہے، آپ لوگوں میں سے جنہوں نے بھی زیارت کی ہے انشاءاللہ انہوں نے دیکھا ہوگا، جنہوں نے نہیں کی انشاءاللہ وہ ضرور جلد دیکھیں گے. کربلا میں ایک ہے اور دوسرا ہلہ میں ہے مقام امام زمانہ. یہ امام زمانہ کی بیٹھکیں اور نشست گاہیں کہلاتی ہیں. اور تیسرا نجف اشرف میں ہے، نجف میں. اچھا، یہ جو نجف والا ہے یہاں تک چلتے ہوئے آئے، اور اسی مقام امام زمانہ میں ایک کنواں ہے. اس کنویں سے پانی نکال کر آقا ابو الحسن اصفہانی نے وضوء تجدیدی کیا، اور اس کے بعد پھر اس مقام امام زمانہ میں خود داخل ہو گئے. یہ لوگ باہر کھڑے رہے اور وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھنا شروع کر دی. اب آقا بحرالعلوم یمنی کے بیٹے فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد باہر بے چینی کے ساتھ ٹہل رہے ہیں کہ ہمیں ملوانے کے لیے لائے ہیں یہاں پر امام زمانہ سے، اور یہ خود جو ہے کبھی وضو کر رہے ہیں کبھی نماز پڑھ رہے ہیں. اچھا، اندر سے نماز جب ختم ہوئی تو اندر سے ایسا لگا جبکہ اندر اور کوئی نہیں تھا. کچھ دیر بعد 2 افراد کے آپس میں بولنے کی آواز آنے لگی. اچھا، 5-6 منٹ تک اسی طرح سے بات چیت کی آوازیں آتی رہیں. اس کے بعد آقا ابو الحسن اصفہانی کی آواز گونجی کہ بحرالعلوم اندر تشریف لے آئیے. اچھا، بیٹا بھی اندر داخل ہونا چاہتا تھا کہ دوبارہ آواز آئی کہ صرف بحرالعلوم اندر آئے، باقی کوئی اور نہ آئے. تو ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ میں اور ان کا جو خادم تھے حسین مشہدی ہم لوگ باہر بیٹھے رہے. اندر سے پھر بات چیت کی آوازیں آنے لگی. اچانک سے اس کے بعد اندر سے ایک بہت زیادہ ایک نور سا ساطع ہونے لگا جس نے خورشید کی طرح سے سرداب کو منور کر دیا. اچانک سے بہت زیادہ روشنی وہاں سے ظاہر ہونے لگی، اور بحرالعلوم کے بیٹے کہتے ہیں میرے والد کی گریہ وزاری کی آوازیں گونجنے لگی. قبرستان اور اطراف میں مکمل تاریکی تھی اور یہاں پر ایک عجیب روح پرور ماحول بن گیا تھا. کہہ رہے اس کے بعد میرے والد کی آوازیں وغیرہ آنا بند ہو گئیں، نور کی وہ روشنی بھی ختم ہو گئی، اور اس کے بعد آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی کی آواز گونجی اور ان کے بیٹے کو آواز دے کر اندر بلایا کہ اپنے والد کو سنبھالو. اندر گئے تو دیکھا کہ والد بالکل بے حال ہیں، بے ہوش ہیں. کافی دیر بعد ہوش آیا تو بار بار یہ جملہ ان کی زبان پہ یبنا رسول اللہ، یبنا رسول اللہ، اے فرزند رسول، اے فرزند رسول، التوبہ التوبہ التوبہ، میں توبہ کرتا ہوں، میں استغفار طلب کرتا ہوں. اور اس کے بعد آقا ابو الحسن اصفہانی کی طرف دیکھ کے بحرالعلوم یمنی نے کہا کہ آپ مجھے شیعہ ہونے کا طریقہ بتائیے، شیعہ ہونے کا طریقہ. اچھا، وہ خود بھی شیعہ ہوئے، اس کے بعد ان کا بیٹا جو ہے وہ بھی شیعہ ہوا. بحرالعلوم یمنی اس کے بعد واپس چلے گئے یمن، اور وہاں کے کیونکہ مفتی تھے، اور چند ماہ بعد ہی یمن سے باقاعدہ ایک شخص پیغام لے کر آیا نجف، اور اس نے آ کر اطلاع دی کہ بحرالعلوم یمنی نے آپ کی ہدایت اور تبلیغات کے نتیجے میں 3 سے 4 ہزار افراد کو شیعہ کر لیا ہے. اور یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. انہوں نے کہا تو آپ یہ دیکھیے کہ امام زمانہ علیہ السلام سے کتنا زیادہ ارتباط، ان کے اوپر کتنا زیادہ اعتماد ایک ایسا ہی ہر مومن کے لیے ہونا چاہیے. اس کا اتنا رابطہ مضبوط ہو، اتنا زیادہ توسل اس کا امام زمانہ سے ہو، اور اتنا زیادہ ایمان اور یقین ان کے اوپر ہو
کہ صرف آقا ابوالحسن اصفہانی سے تو ایک واقعہ کے لحاظ سے مشہور ہو گیا، لیکن کوئی بھی مومن جس کے اندر اتنی تڑپ اور ایمان کا درجہ جو پایا جاتا ہے وہ بھی امام سے اس طرح سے ملاقات کر سکتا ہے، بلکہ آیت اللہ بہجت تو یہ فرماتے تھے کہ امام خود بھی اسے ڈھونڈ نکال کر اس کے پاس پہنچ جاتے. تو دیکھیے امام زمانہ علیہ السلام سے جو منسوب جگہیں، جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ مقام امام زمانہ جو 3-4 مقامات کے اوپر ہیں، یہ بھی ان کے توسل میں مددگار ہوتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو اور بھی ہیں جیسے جمکران بھی ان سے منسوب ہے. اچھا بعض اوقات دیکھیے یہ جگہیں تو ہمارے ملکوں سے بہت دور ہیں، ہر شخص جا بھی نہیں پاتا ہے. تو آیت اللہ بہجت یہ فرماتے تھے کہ غیبت اتنی طولانی ہو گئی ہے کہ بہت ممکن ہے کہ ہر وہ جگہ جو حضرت حجت کے نام سے منسوب ہو، خواہ وہ مسجد ہو، خواہ وہ امام بارگاہ ہو، خواہ وہ ادارے ہوں، خواہ وہ مساجد ہو، ممکن ہے کہ وہ بھی ان کے توسل اور رابطے کا ذریعہ بن جائیں. ہر وہ جگہ جو کہ امام زمانہ کے نام سے منسوب ہو گئی وہ بھی ان سے رابطے اور توسل کی جگہ قرار پا سکتی. تو اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہمارا عمل صالح، ایمان اور ایقان، تو بہرحال ہمارا ادارہ بھی انہی کے نام سے موسوم ہے، مدرسۃ القائم، تو انشاءاللہ یہ بھی ان کے رابطے اور توسل کی جگہ علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ بن سکتی. تو اب دیکھیے ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ ہم اس کے بعد کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہوتے، امام کی کوئی خدمت کو تیار نہیں ہوتے ہیں. آقا بہجت ایک جملہ بہت اچھا کہتے تھے، اور جو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں اس کے برخلاف انہوں نے بات کہی. وہ فرماتے ہیں کہ یہ بات یاد رکھ لو کہ ظہور کے بعد حلوہ تقسیم نہیں ہوگا. مقصد ان کا کہنے کا یہ تھا، جو کہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام جس نے بھی ان کا زمانہ درک کر لیا، تو ایک کنایا ایک انہوں نے استعمال کیا ہے کہ ہر شخص کو لباس جنگ پہننا ہوگا. یعنی تمہارے جسموں سے جب تک خون نہ نکلے گا اور تمہاری پیشانیوں سے جب تک پسینہ جاری نہ ہوگا تب تک حکومت برقرار نہ ہوگی امام کی. مقصد کہنے کہ ہر شخص تیار ہو، کہ ضروری نہیں کہ اس سے مراد فقط صرف یہ ہو، مقصد کہنے کا یہ کہ ہر شخص اس طرح سے، جس طرح ایک سپاہی ہر وقت تیار رہتا، یعنی اسے اتنی محنت کرنی پڑے گی، اتنا خون بہانا پڑے گا، اتنا پسینہ بہانا پڑے گا، تب امام کی حکومت قائم ہوگی. حلوہ تقسیم نہیں ہوگا کہ بس حکومت آ گئی، بس چین ہی چین ہے، ہر کوئی وہ جو آپ روایتوں کے اندر پڑھتی ہیں کہ انگور کا دانہ بھی تربوز کے برابر ہوگا اور لوگ اس کے سائے کے اندر بیٹھ سکیں گے وغیرہ. تو لوگ سوچتے ہیں کہ شاید اس طرح سے کوئی عیاشی کا ایک دور ایک آ جائے گا جس میں کرنا کچھ بھی نہیں ہوگا، بس اس طرح سے ایک آرام و سکون کی زندگی بسر کی جائے گی. دیکھیے امام معجزات نہیں دکھائیں گے. یعنی اگر معجزات ہی سے حکومت اسلامی قائم کرنی ہوتی تو حضرت امیر پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد ہی معجزات کے ذریعے اپنی حکومت کو قائم کر لیتے. اتنا طول پکڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے لیے. تو اب اپنے زمانے کے امام سے ہم اپنے اس تعلق کو کیسے مضبوط کریں؟ وہ اتنا اعتماد کہاں سے لے کر آئیں؟ جیسے ابوالحسن اصفہانی کا تھا، جیسے آیت اللہ بروجردی کا تھا، جس طرح اور صاحبان ایمان کا ہوتا. اس کے کچھ طریقے علماء نے بتائیں کہ ہم یہ دوری کیسے ان سے اپنی کم کر سکتے ہیں. پہلی تو چیز یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے دعا بآواز بلند کرنی چاہیے. امام کے لیے جتنی بھی دعا آپ کریں گی اتنا ہی زیادہ آپ کا تعلق اور ارتباط امام سے بڑھتا جائے گا. ایک تو دعا کرنی ہے، اور اس کے اندر بھی علماء یہ فرماتے ہیں کہ بہتر ہے کہ اس کو بآواز بلند ان کے لیے دعا کی جائے بآواز بلند. اور دوسری چیز علماء فرماتے ہیں کہ گناہوں سے جتنا زیادہ آپ بچیں گی اتنا ہی زیادہ امام زمانہ کے قریب ہوتی جائیں گی. جب بھی باقاعدہ نعرہ لکھ کے بہت سی جگہوں پہ لگایا جاتا ہے اللہم عجل لولیک الفرج، یعنی گناہ انجام نہ دو. اس کے دوسرے معنی یہی، یہ جو آپ دعا کرتی ہیں نا، اس کے معنی اصلاً یہ ہیں کہ اس سے ظہور نزدیک ہوگا کہ امام زمانہ کے اتنے صالح افراد جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں، اور وہ صالح افراد گناہ چھوڑ کر ہی صالح بن سکیں گے. تو تب امام کا ظہور نزدیک ہوگا، یہ ان سے ایک قریب جانے کا ایک سبب بنے گا. گناہوں کے ساتھ امام سے قریب نہیں آ سکتے. اور
یہ بھی کہا جاتا ہے، آیت اللہ بہجتی کہتے تھے کہ ظہور کے بعد وہ افراد کہ جنہوں نے زمانہ غیبت کے اندر ثابت قدم رہے ہوں گے ایمان پر، ان پر خاص طور پر ظہور کے بعد لطف و عنایت کی جائے گی۔ یعنی اگر آپ نے یہ غیبت کا زمانہ بہت اچھے طریقے سے گزار لیا تو دیگر تمام افراد کی نسبت ایسے افراد سے بہت امتیازی سلوک کیا جائے گا۔ ان لوگوں نے بہت اس زمانے پر آشوب کے اندر اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو صحیح و سالم بچا کر لے گئے، ان پر خصوصی عنایت کی جائے گی، ان پر خصوصی الطاف جو ہیں وہ اپنے نچھاور کیے جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جس وقت امام کا ظہور ہوگا تو اس وقت سب سے خوش قسمت کون ہوگا؟ سب سے خوش قسمت۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ظہور کے وقت جو شخص بھی اطاعت الہی کرتا ہوا نظر آئے گا وہ سب سے خوش قسمت ہوگا۔ یعنی جتنی زیادہ آپ احکامات پروردگار کے اوپر اس زمانے غیبت کے اندر عمل کرتی جائیں گی اور اسی کے ساتھ ساتھ ظہور ہو جائے گا تو ایسے افراد انتہائی خوش قسمت تصور کیے جائیں گے۔ یعنی انہوں نے زمانہ غیبت کو اس طرح سے نہیں گزارا جس طریقے سے لاپرواہ، فاسق و فاجر، بدکار افراد گزارتے تھے۔ انہوں نے اپنے اس غیبت کے زمانے کو بھی اس طرح سے کہ اپنے زمانے کا امام موجود ہے، ٹھیک ہے آنکھوں سے ہی تو غائب ہے نا، لیکن اس میں تو انہوں نے اپنی ذمہ داری کا احساس کیا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا اور یہاں تک لے کر آ گئے۔ تو یہ بہت خوش نصیب افراد شمار ہوتے ہیں۔ تو امام سے ارتباط کا ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ امام زمانہ سے بہت زیادہ ان کو دعاؤں کے اندر ان سے توسل کیا جائے، ان کو پکارا جائے، کیونکہ جو بھی ان کو پکارتے ہیں تو امام ان پر بہت زیادہ مہربان ہوتے ہیں، اب والدین سے زیادہ مہربان ہوتے ہیں۔ آقا بہجت فرماتے تھے امام زمانہ آپ کے والدین سے زیادہ آپ کے اوپر مہربان ہوں گے اگر ہم ان کو غیبت کے زمانے پکاریں گے، ان سے استغاثہ جو ہے وہ کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ باقاعدہ امام زمانہ نے شکایت بھی کی تھی آقا مدنی کو، آیت اللہ مدنی کو، کہ جب نماز کے بعد آیت اللہ مدنی نے خود لوگوں کو بتایا کہ زمانے کے امام آئے تھے اور مسجد سے نماز جماعت کے بعد جب اٹھ کر جا رہے تھے تو امام نے فرمایا تھا دیکھو یہ میرے شیعہ میرے ظہور کی دعا کیے بغیر ہی اٹھ کر جا رہے ہیں، باقاعدہ شکایت کی تھی۔ تو دعاؤں اور اذکار سے امام سے اپنے رابطے کو مضبوط کرنا چاہیے، اور کچھ علماء نے جو سب چیزیں بتائی ہیں کہ کون سی دعائیں اور اذکار امام سے رابطے کو مضبوط کرواتے ہیں، ان میں دعائے ندبہ ہے، دعائے غریق ہے، دعائے عہد ہے، دعائے فرج ہے، امام زمانہ سے استغاثہ ہے، ایک صلوات مخصوص ہے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے، آپ کو مل جائے گی کتابوں میں، زیارت آل یاسین ہے، زیارت روز جمعہ ہے، اور 3 الگ سے دعائیں اور بھی ہیں، اللہم رب النور العظیم والی دعا، اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ و بعد المعصیہ والی دعا، اور تیسری ہے دعائے معرفت، اللہم عرفنی نفسک۔ تو یہ کچھ خاص توسل اور ارتباط کی کچھ خاص زیارتیں ہیں، کچھ دعائیں ہیں، یہ بھی امام زمانہ سے آپ کے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر بناتی۔ جتنا ان چیزوں کو آپ کرتی جائیں گی، ان کو پڑھتی جائیں گی، ان پر عمل کرتی جائیں گی، اتنا ہی زیادہ آپ کا امام سے تعلق بڑھتا چلا جائے گا، اتنا ہی امام کے اوپر اعتماد، آپ کا ایمان، آپ کا یقین بڑھتا چلا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ 2 بلکہ 3 چیزیں اور بھی ہیں جو امام نے خاص طور پر تاکید کی ہیں، ان میں ایک نماز شب ہے، زیارت عاشورہ ہے، اور زیارت جامعہ ہے، جس پہ امام نے باقاعدہ ان سے کہا، ایک سید احمد بہشتی کہ تم نماز شب کیوں نہیں پڑھتے، تم زیارت عاشورہ کیوں نہیں پڑھتے، تم زیارت جامعہ کیوں نہیں پڑھتے۔ تو یہ تینوں عبادات بھی امام سے ارتباط کا اور ان سے تعلق کو مضبوط کرنے کا بہت اہم ذریعہ ہے، یہ 3 چیزیں بھی۔ اور باقاعدہ آقا بہجت کہتے تھے کہ نجف اور کربلا میں جب ہم ہوتے تھے تو طالب علموں کے لیے ہر شب جمعہ زیارت جامعہ کا پڑھنا لازم تھا، یعنی طالب علموں نے ایک لحاظ سے اس اساتذہ کی طرف سے بھی تاکید ہوتی تھی، اور طالب علموں نے اپنے اوپر بھی اس کو لازمی قرار دیا تھا، ایک تو زیارت جامعہ لازمی پڑھتے تھے، اور اس کے علاوہ ہر شب جمعہ دعائے کمیل پڑھا کرتے تھے۔ یہ 2 دعائیں علی الخصوص یہ امام سے تعلق خاطر کو بہت مضبوط کرتی ہیں، روزانہ نہ پڑھ سکیں تو کم سے کم شب جمعہ۔ اور خود یہ امام کا جو دیکھیے غائب ہونا اتنی بڑی مصیبت ہے، لیکن اس مصیبت سے بچنے کے آقا آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ 2 طریقے ہیں۔
حقیقت مصیبت تو ہے نا بہرحال کہ آپ کا امام آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہے اور غائب ہے، ہم ان سے اپنے ہم کو دیکھ نہیں پاتے ہیں، ہم ان سے مل نہیں پاتے ہیں، ہم اپنے عرض حال نہیں کہہ پاتے ہیں۔ وہ فرماتے تھے دو اعمال ایسے ہیں، ان میں ایک ہے سورہ مومنون کی تلاوت۔ سورہ مومنون کی تلاوت سے اس مصیبت کو دور کیا جا سکتا ہے۔ سورہ مومنین کی تلاوت اگر مومنین بکثرت کرنا شروع کریں تو امام زمانہ کے ظہور میں بہت جلد ہو سکتی ہے، بہت جلدی ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا فرماتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ دینا، خود امام زمانہ کے لیے صدقہ دینا، اور ویسے بھی صدقات انسان جتنا زیادہ نکالے گا اتنا ہی زیادہ ظہور کی راہ قریب ہوگی، اس مصیبت سے انسان نکلے، کیونکہ دیکھیے صدقہ مصیبت کے لیے نکالا جاتا ہے، اور وہ فرما رہے ہیں کہ امام زمانہ کا آنکھوں سے غائب ہونا سب سے بڑی مصیبت ہے، تو اس مصیبت کے لیے صدقہ کیوں نہیں نکالتے؟ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات اور چیزوں کے لیے اور بیماریوں کے لیے اور مشکلات کے لیے صدقہ نکالتے ہیں، اس سے بڑھ کر تو کوئی مصیبت ہی نہیں کہ آپ کا زمانے کا امام آپ کی نگاہوں سے غائب ہے۔ اس کے لیے صدقہ نکالیے، اس مصیبت سے بچنے کے لیے صدقہ نکالیے، اور سورہ مومنون کی تلاوت۔ تو اور ان سے اپنے خاطر کو بڑھانے کے لیے ایک چیز اور جو کہ ڈاکٹر سید فاضل میلانی، ڈاکٹر سید فاضل میلانی آیت اللہ سید محمد ہادی میلانی جو مرجع تھے، اور آیت اللہ خوئی اور دیگر بہت بڑے بڑے فقہا کے اساتذہ میں سے تھے، وہ یہ فرماتے ہیں، سید فاضل میلانی فرماتے تھے کہ میرے جد امجد سید محمد ہادی میلانی وہ یہ فرماتے تھے کہ روزانہ 5 منٹ خصوصی طور پر اپنے زمانے کے امام کے لیے وقف کرو، 5 منٹ صرف، یعنی کم سے کم چیز بتائی ہے کہ انسان کم سے کم 5 منٹ تو نکال ہی سکتا ہے۔ ان 5 منٹ کے اندر اپنے آپ کو حضرت حجت کا ملازم اور خادم سمجھو، اور خادم سمجھ کے اور ملازم سمجھ کے وقف کر دو، ان کے مشن کے لیے کام کرو، ان کے جو بھی ان کے فرمودات ہیں، ان کی غیبت میں کیا ذمہ داریاں آپ کو ادا کرنی چاہیے اس کے مطابق عمل کرو، روزانہ 5 منٹ۔ جس طریقے سے کوئی غلام ہوتا ہے اپنے آقا کی خدمت میں چشم ابرو کا منتظر ہوتا ہے، جو حکم دیں گے میں اس دوران کروں گا، تو کم سے کم روزانہ 5 منٹ نکالو صرف، اور اپنے آپ کو امام زمانہ کا خادم اور ملازم سمجھ کے کام کرو، اور پھر اس پیریڈ کو گزارتے بھی چلے جاؤ، پھر 24 گھنٹے کا پیریڈ بھی مسلسل طور پر بھی اپنے آپ کو چاہو تو امام زمانہ کا خادم سمجھ سکتے۔ تو فرماتے ہیں اگر تم نے ایسا کیا تو یقین جانو یقینی طور پر تم ان کی نگاہ میں مورد تائید اور مورد عنایت قرار پاؤ گے۔ کہ کوئی ملازم ہو وہ بہت زیادہ خدمت کے اوپر کاربند ہو اور ہر وقت کسی کی خدمت پر کمر بستہ ہو، تو اپنے آقا کی نگاہ میں کتنا مقام وہ حاصل کر لیتا، اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنی دعاؤں میں بھی ان کو وسیلہ قرار دو۔ جب بھی علماء فرماتے ہیں کہ لوگوں کی مالی مشکلات ہوتی ہیں، اقتصادی مشکلات ہوتی ہیں، آیت اللہ محمد علی ناصری نے بھی جو ماہ رمضان کی مناسبت سے ایک درس اخلاق وہاں پہ دیا تھا اصفہان میں، اس میں بھی یہی تھا کہ مالی اور اقتصادی مشکلات کے حل کے لیے بھی امام زمانہ کو پکارو، یعنی جتنی بھی ہماری ضروریات ان سے توسل اختیار کرو۔ تو حتیٰ کہ علماء یہاں تک فرماتے ہیں کہ اپنی واجب نمازوں تک میں بھی حضرت حجت سے توسل کرو۔ آیت اللہ بہجت سے کسی نے سوال پوچھا تھا باقاعدہ کہ کیا کریں کہ ہم احکامات خدا جو ہیں، خاص طور پر جو نماز ہے، ان کی بجاوری میں ہمیں خشوع خضوع نہیں آ پاتا ہے۔ تو آیت اللہ بہجت نے فرمایا کہ نمازوں سے پہلے اپنے زمانے کے امام سے توسل کرو، یہ توسل تمہارا نمازوں میں خشوع خضوع کو بڑھا دے گا، خشوع خضوع بڑھا دے گا۔ مثلا اس سے پہلے السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان کہیے اور نماز شروع کر دیجیے۔ اسی طریقے سے مثلا آیت اللہ سید عبد الحادی شیرازی، ان کا یہ طریقہ تھا کہ نمازوں سے پہلے ہمیشہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین کہتے تھے اور پھر نماز شروع کرتے تھے۔ یہ ایک توسل ہے، چاہے وہ درود کے ذریعے توسل ہو، چاہے وہ سلام کے ذریعے توسل ہو، چاہے زیارت کا ایک چھوٹا سا جملہ کہ السلام علیکہ کہا اور امام کا نام لے دیا، امام حسین کا نام لے دیا، یہ بھی ایک توسل، اور اس کے بعد نماز شروع کر دی جائے۔ یہ کوئی نماز کا کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن ایک توسل کا ایک طریقہ ہے خشوع خضوع بڑھانے کے لیے۔ وہ فرماتے ہیں جس طریقے سے ایک بچہ کبھی کسی محفل میں جب داخل ہوتا ہے اپنے باپ کے ساتھ، تو سب لوگ اس باپ کی وجہ سے بچے کی بھی عزت کرتے ہیں، اس سے ہاتھ ملاتے ہیں، اس بچے کو پیار کرتے ہیں، اپنے پاس بٹھاتے ہیں۔
اب جو بھی بزم خدا میں حاضر ہونا چاہے اسے بھی چاہیے کہ کسی بڑے بزرگ مقرب الہی کے ساتھ حاضر ہو جائے. اور امام زمانہ سے بڑھ کر حقیقی باپ اور کون سا ہوگا؟ تو ان کا توسل کریں، ان کا نام لیں، گویا ایک لحاظ سے ان کی انگلی پکڑیں اور بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو جائیں. وہاں پر آپ کو وہی احترام ملے گا. جتنی بھی کمیاں ہیں اور کوتاہیاں ہیں وہ ساری معاف اور درگزر کر کے آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا اس کی بارگاہ میں. جب بھی پیغمبر وہ جو جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ انا و علی ابا و حاذہ الامہ، میں اور علی امت کے دو باپ ہیں. تو ان باپ جو امام وقت ہوتا ہے وہ بھی باپ ہوتا ہے امت کا، تو ہم ان کے وسیلے سے، ان کے توسل سے بارگاہ خداوندی میں حاضری دیں گے اور اپنی تمام کمیوں کو، تمام خرابیوں کو، اپنی تمام جتنے بھی نقائص ہیں اس کے ساتھ جب ہم بارگاہ الہی میں پیش ہوں گے تو ان افراد کے توسل کی وجہ سے لطف و کرم پروردگار کا بڑھے گا اور ہماری وہ نماز قبول کر لی جائے گی. اور دوسری جب یہ وجہ ہے کہ یہ جو ہے کہ ان سے توسل واجب نمازوں تک کے اندر جب بھی زیارت جامع کبیر جو ہے اس میں امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَبِمَوَالَاتِكُمْ تُقْبَلُ الطَّاعَةُ الْمُفْتَرَضَةُ، آپ ائمہ کی محبت اور وسیلے ہی سے واجب نمازیں قبول ہوتی، ہماری واجب عبادات قبول ہوتی. یعنی آیت اللہ بہجت یہ بھی فرماتے تھے کہ امام زمانہ سے جو توسل ہے وہ نافلہ نماز کی طرح سے کہتے تھے. جو یعنی امام سے جب آپ توسل کرتی ہیں ایسے ہی جیسے آپ نافلہ نماز پڑھ رہی. اور وہ یہ فرماتے تھے کہ جب اسحاق دنیا میں آنے والے تھے نبی خدا تو فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس آئے تھے اور ان کو بشارت دی تھی جو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 72 ہے جو ہم نے نمازوں کے درس میں بھی پڑھی تھی کہ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، یعنی ہم نے اسحاق و یعقوب کے وجود کو نافلہ قرار دیا. تو جب اسحاق اور یعقوب ابراہیم کے لیے نافلہ قرار پا سکتے ہیں تو امام زمانہ اور ائمہ اطہار بدرجہ اولا نافلہ قرار پائیں گے. تو بہرحال ہم ان ہستیوں پر درود و سلام کے ذریعے متوسل ہو سکتے ہیں اور نمازوں میں بھی اپنے خشوع و خضوع کو بڑھا سکتے ہیں. درود بھیجیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور گویا اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیں گے. تو یہ جب ہم اپنا ہاتھ بڑھائیں گے اور ان بزرگ ہستیوں نے ہمارے ہاتھ کو تھاما ہوا ہوگا تو یہ اپنی طرف کھینچ کر ہمیں علو اور بلندی ہی عطا کریں گے. اچھا، آیت اللہ بہجت بیچ میں بات آ گئی تو یعنی اس کو خاص طور پر میں نے سوچا تھا کہ بیان کروں گا کہ بعض جلسوں میں آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ مجھ سے یہ بات پوچھی گئی ہے اور لوگ بھی عام طور پر بھی بہت پوچھتے ہیں کہ ہمارے گھر کے کچھ افراد ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، کیا ایسا کریں کہ وہ نمازی ہو جائیں؟ تو آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ میں ان لوگوں کو ہمیشہ یہی بتاتا ہوں کہ آپ امام حسین علیہ السلام سے توسل کریں اور ان سے کہیں کہ مولا حسین آپ ان لوگوں کی ہدایت کر دیں. اچھا، کہنے لگے میں نے لوگوں کو ایک مجمع میں یہ بات بتائی تو کچھ عرصے کے بعد وہ لوگ آئے اور بڑی خوشی سے آ کر اطلاع دی کہ وہ تمام افراد نمازی بن گئے ہیں کہ جن کے لیے اس انداز سے توسل کر کے دعا کی گئی تھی. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یعنی امام حسین سے توسل کریں اور اس کے بعد امام ہی سے کہیں کہ مولا آپ ان کی ہدایت فرما دیجیے. اور وہ یہ بھی فرماتے تھے آیت اللہ بہجت ایک اور چیز بھی فرماتے تھے کہ حرم معصومین کے جو جوار میں جو مدفون مومنین کی قبور ہیں، بہت سے علماء بھی ہیں اس کے اندر، بہت سے اصحاب ائمہ بھی ہیں، ان کی ارواح سے بھی توسل کیا جا سکتا. یعنی روزانہ اگر الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر حرم معصومین جہاں جہاں جو حرم معصومین ہیں، مثلا خود امیر المومنین کے حرم کے اطراف میں دیکھیں کتنے بڑے بڑے علماء، آیت اللہ خوئی کی قبر بالکل سامنے ہے، اور حرم امام ویسے اور بہت سارے وہاں پہ تو 300 سے زائد 500 یا 700 یا بڑے بڑے علماء تو وہاں پر نجفی کے اندر مدفون ہیں. ان کی ارواح کے لیے الحمد اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ اگر پڑھا جائے. اور اسی طریقے سے مشہد میں جو ایک زیر زمین قبرستان ہے وہ کتنے بڑے بڑے علماء اور شہداء کی قبور ہیں باقاعدہ، جو ہے وہاں پر بھی اس کو ضرور جانا چاہیے کہ جب بھی مشہد زیارت کے لیے جائیں اس قبرستان جو زیر زمین ہے بالکل وہاں ضرور جائیں. اور اسی زیر زمین قبرستان سے ہوتے ہوئے
جو سب سے قریب ترین امام کی قبر تک پہنچنے کی جگہ ہے وہ بھی زیر زمین قبرستان سے ہوتے ہوئے جاتی ہے، بہت کم لوگ وہاں تک پہنچتے ہیں۔ تو بہرحال وہاں جا کر ان قبور کے حوالے سے جو ہے وہ توسل کیا جائے اور دعا کی جائے۔ اسی طریقے سے مثلاً یا جیسے کہ امام رضائی کے ایک صحن کے اندر آیت اللہ بہائی کی قبر بھی ہے، یعنی حرم کے اطراف کے اندر جتنے بھی مومنین کی قبور ہیں یہ بھی اتنی بابرکت ہو گئے ہیں اطراف حرم میں مدفون ہونے کی وجہ سے کہ ان سے بھی توسل کیا جا سکتا اور ان سے بھی مدد حاصل کی جا سکتی۔ اسی طریقے سے معصوم قم کے اطراف میں جو قبرستان شیخاں، اس کے اندر زکریا ابن آدم اور ائمہ کے کتنے اصحاب ہیں مدفون ہیں یہاں پر، مرزا قمی قبر ہے، کتنے شہداء کے قبور ہیں یہاں پر، تو ان سے بھی مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ خود حرم معصوم قوم کے اندر ہی کتنے بڑے بڑے بزرگ علماء اور مراجع کی قبور ہیں، ان سے بھی مدد حاصل کی جا سکتی۔ فرماتے تھے کہ ان سے جب متوسل ہو کر مدد حاصل کی جا سکتی ہے تو چہ جائے کہ روح ملکوتی امام حسین علیہ السلام، سوچی کہ اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا جب یہ لوگ اتنے زیادہ اس دعاؤں کی قبولیت کے سلسلے میں مددگار ہیں۔ تو ان سے ارتباط بڑھانے کے لیے ان کا توسل۔ اس کے علاوہ علماء فرماتے ہیں کہ امام زمانہ سے اپنے ارتباط کو مضبوط بنانے کے لیے اپنے نیک اعمال اور نیکیوں کو امام زمانہ علیہ السلام کو ہدیہ کریں، اس سے آپ کو توفیقات کے ایسے خزانے آپ کو ملیں گے، امام سے تعلق خاطر اتنا زیادہ بڑھے گا کہ آپ نے جتنے بھی واجبات ہیں آپ کی، آپ جتنی واجب نمازیں پڑھ رہی ہیں، واجب روزے رکھ رہی ہیں، مستحب نمازیں، مستحب روزے، دیگر عبادات، ساری نیکیاں، یہ سارے کے سارے آپ، حج ہیں، جتنی اور توفیقات خیر یا آپ کو نصیب ہوتی ہیں، سب کا سب آپ امام زمانہ علیہ السلام کو ہدیہ کر سکتی ہیں۔ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ دیکھیے عام طور پر بھی نیکیاں دوسروں کو ہدیہ کرنے کی عادت ڈالی اپنے مرحومین کے لیے، خاص طور پر امام زمانہ کی خود ایک تاکید ہے کہ وہ افراد کے جن کا اس دنیا میں کوئی والی اور وارث نہیں ہے اور انتقال کر گئے، ان کے لیے علی الخصوص دماغ میں رکھتے ہوئے کہ امام زمانہ نے حکم دیا ہے ان کے لیے بھی ثواب میں شریک، ان کے تو کوئی والی وارث نہیں ہے، دنیا سے ایسے چلے گئے، کوئی ان کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، ان کے لیے آپ تمام نیک اعمال ان کو بھی ہدیہ کریں۔ ایسی توفیقات آپ کو ملیں گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ حوزہ علمیہ قم کے ایک استاد نے بات نقل کی ہے کہ باوجود کوشش کے میں نماز شب کا پابند نہیں ہو پاتا تھا۔ دیکھیے بہت سے لوگوں میں کمزوریاں ہوتی ہیں، کچھ ایسی کہ پڑھتا تھا لیکن پابند نہیں ہو پاتا تھا، میں بڑا پریشان ہوتا تھا کہ آخر کیا ایسا ہو گیا۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بس میں سفر کر رہا تھا تو ایک بچے نے مجھ سے پانی مانگا، میری جو بس میں جو میری سیٹ تھی وہ بالکل اس جگہ پہ تھی جہاں کولر وغیرہ ہوتا، ہماری بسوں میں تو خیر ایسا کوئی انتظام نہیں ہوتا، وہاں کی بسوں میں ممکن ہے، تو کولر کی میں قریب تھی، بچے نے مجھ سے پانی مانگا، میں نے گلاس بھر کر اس کو پانی دیا اور اسی وقت میں نے دل میں نیت کی کہ پروردگارا اس پانی پلانے کا ثواب میرے والد مرحوم کی روح کو پہنچے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اسی رات سے مجھے ایسی نماز شب کی توفیق ملی کہ پھر دوبارہ کبھی قضا نہیں ہوئی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اب نہیں پتا کہ پانی پلانے کا کیا تعلق بنتا ہے نماز شب کی پابندی سے، لیکن کیا ہے کہ میں نے اس طرح سے اپنے ثواب کو ہدیہ کیا اور اس کے نتیجے میں یہ توفیق مل گئی کہ میں نماز شب کا پابند ہو گیا۔ تو اعمال نیک کو کسی دوسرے کو ہدیہ کرنے سے بہت توفیقات ملتی ہیں۔ تو سوچیں کہ آپ امام زمانہ علیہ السلام کو اپنے ہدیہ کریں گی، یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ وحید خراسانی بھی فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین کا ایک ہدیہ پڑھ کر امام زمانہ کو اگر ہدیہ کیا جائے، سورہ یاسین کو پڑھ کر امام زمانہ کو ہدیہ کیا جائے تو دنیا اور آخرت کی تمام سعادتیں حاصل ہو جاتی، یعنی امام سے آپ کا تعلق خاطر وہ بڑھے گا۔ اور اسی طرح سے آقا آیت اللہ وحید خراسانی یہ بھی فرماتے ہیں کہ روزانہ صبح اور رات کو سونے سے پہلے 11 مرتبہ اگر کوئی سورہ توحید پڑھے اور امام زمانہ کو یہ ہدیہ کرے تو یہ عمل آپ کی روح کے لیے اکسیر بن جائے گا، اکسیر احمر۔ وہ فرماتے ہیں اس سورے کا، جو سورہ ہے سورہ توحید کا، امام زمانہ کو ہدیہ کرنے کا ایک خاص اثر ہے اور یہ ہدیہ کبھی امام کی بارگاہ سے رد نہیں ہوتا۔ آپ خود بھی دیکھیں نا کہ اگر کوئی شخص روزانہ کی بنیاد پر آپ کو تحفے تحائف روزانہ کی بنیاد پر کوئی کسی کو بھیجتا رہے
تو آپ کے لیے خود بخود آپ اس کی طرف متوجہ ہوں گے, خود بخود اس کے لیے دل میں ایک تعلق خاطر پیدا ہوگا. تو روزانہ کی بنیاد پر اگر امام زمانہ علیہ السلام کے لیے 11 مرتبہ سورہ توحید صبح و شام ان کا ہدیہ کیا جائے, نیک اعمال کا بار بار ہدیہ ان تک پہنچے, خود بخود امام زمانہ کی ذات گرامی آپ کی طرف متوجہ ہوتی چلی جائے گی. اور وہ اگر متوجہ ہو گئے اور عنایت ان کی شامل حال آپ کی ہو گئی تو سوچیے کہ دنیا اور آخرت میں ہر جگہ بیڑا پار ہو جائے گا. اللہم صلی علی محمد. اچھا, آیت اللہ وحید خراسانی نے خاص طور پر قرآن کو ہدیہ کرنے کا جو ثواب بتایا ہے وہ ذرا آپ تھوڑا سا یہ سن لیجئے تو بہت اچھا ہوگا. امیر المؤمنین اصلا در فکر نمی گنجه معیت با سید الشهدا یک ختم قرآن کنی هدیه کنی به سید الشهدا با حسین ابن علی خواهی, یک ختم قرآن کنی هدیه کنی به امام زین العابدین با او خواهی کنی, یک ختم قرآن کنی هدیه کنی به امام هشتم با علی ابن موسی رضا مأمی شوی. همتون در این ماه رمضان این کار رو بکنی, به دیگران هم بگی, همتون قرآن رو شروع کنی, هرچه میتوانی بیشتر بهتر, همه را هدیه کنی به صاحب العصر و الزمان. تو آپ نے دیکھا کہ ایسی ایسی توفیقات خیر آپ کو نصیب ہوں گی قرآن کو ہدیہ کرنے کے, نیک اعمال کو ہدیہ کرنے کا, کہ انسان حیران ہو جائے گا. تو اچھا, یہ جو خاص طور پہ نماز شب ہے اس کے متعلق بھی آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ اس کا تو ابھی ذکر ہوگا, لیکن یہ سلائیڈ آ گئی کہ اپنے حج اور عمرے کو بھی امام کے لیے انجام دیں اور اس کا ثواب ان کو ہدیہ کریں. نیابت بھی کی جا سکتی ہے لیکن بہتر ہے کہ نیابت نہ کریں بلکہ ان کو ثواب ہدیہ کریں. تو ظاہری اور باطنی پستیوں سے اگر کوئی شخص نکلنا چاہے تو آیت اللہ بہجت یہ فرماتے تھے, نہیں بلکہ ایک چیز اور اس کے اندر بیان ہو جائے, وہ یہ ہے کہ جیسے ابھی درود, جیسے کہ آپ نے ابھی دیکھا کہ نمازوں کو ہدیہ کرنا, قرآن کو ہدیہ کرنا, آیت اللہ عبد الحسین امینی فرماتے تھے جو بھی شخص درود پڑھنے کے بعد وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ کا اضافہ کرے میں اسے اپنی کتاب الغدیر کے ثواب لکھنے میں شریک کرتا ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے بھی ایک دفعہ یہ بات بیان ہوئی تھی تو کچھ احباب نے اس پہ اعتراض کیا تھا کہ اس کا حوالہ کیا ہے, تو اس دفعہ ہم نے حوالہ بھی اس میں لکھ دیا. علامہ امینی کے اس قول کو مرحوم ڈاکٹر سید جعفر شہیدی اور استاد محمد رضا حکیمی نے اپنی کتاب یادنامہ علامہ امینی میں صفحہ 345 پر اس کو نقل کیا ہے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے تبلیغ کا کہ جو بھی درود پڑھے اس کے اندر وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ کا اضافہ کرے تو کہتے ہیں میں اس کو اپنے ثواب میں شریک کرتا ہوں. اسی طریقے سے اپنے تمام اعمال کو امام زمانہ کو اس میں شریک کریں, ان کو ہدیہ دیں, پھر دیکھیے توفیقات خیر کس طرح سے ملتی. تو وہ فرماتے تھے کہ ظاہری اور باطنی پستیوں سے اگر کوئی شخص نکلنا چاہے تو اس کے لیے جو کنجی ہے اور مفتاح توفیقات ہے وہ نماز شب ہے. ہم دیکھیے گناہوں کی وجہ سے تو امام زمانہ تک ہماری رسائی نہیں ہو پا رہی ہے نا, تو یہ فرماتے تھے کہ نماز شب کے اگر پابند ہو جائیں تو یہ ظاہری اور باطنی دونوں پستیوں سے آپ نکل جائیں گے اور اس کے نتیجے میں امام زمانہ سے مربوط ہو جائیں گے.
تو دیکھیے اصلاً یہ کہ بعض اوقات ہم اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، کیونکہ جب تک توبہ نہیں کریں گے گناہوں سے تب تک امام زمانہ کے لیے تیار نہیں ہو سکیں گے. یہی تمام علماء اب تک کہتے آئے ہیں کہ واحد طریقہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ جس سے امام زمانہ کے ہم قریب ہو سکتے ہیں. توبہ اگر کر لیں گے، بعض اوقات ہم اپنے طور پر یہ سوچتے ہیں کہ کہاں ہم سے کیسے امام زمانہ کے قریب ہو سکتے ہیں. اپنے آپ کو بہت انسان بعض اوقات کمتر سمجھنے لگتا ہے اور گناہوں کے باعث سمجھ میں بھی یہی آتا ہے. لیکن اگر وہ اپنے اندر حقیقتاً انسان کے اندر اتنی استعداد رکھی گئی ہے، اگر وہ چاہے تو خود کو اعلیٰ علیین پر لے جا سکتا ہے پرواز کر کے، اور یہی انسان اگر قوس نزولی کے اوپر اتر آئے تو یہ اسفلہ سافلین کی اتھاہ گہرائیوں کے اندر جا گرتا ہے، بلکہ جانوروں سے بھی پست ہو جاتا ہے. دیکھا جائے تو کتے اور سور جو ہیں یہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے، بلکہ جہنم میں آئیں گے ہی نہیں. لیکن جو شقی اور ظالم ہیں یہ اتنے پست ہو گئے ہیں کہ کتے اور سور بھی جہنم میں نہیں آ رہے، لیکن یہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلیں گے، اتنے زیادہ پست ہو جائیں گے. تو اگر کوئی شخص اس ترک گناہان کرے، اپنی اتنی کردار کے اندر بلندی پیدا کرے، تو بڑی کرامات کا ظہور اس سے ہونے لگتا ہے. آپ نے سنا ہوگا آیت اللہ سید عبد الکریم حائری جنہوں نے حوزہ علمیہ قم کو قائم کیا تھا، وہ یہ فرماتے تھے، یعنی اتنی استعداد و صلاحیت پیدا ہو گئی تھی، وہ فرماتے تھے اگر کوئی شخص میرے پاس تھوڑی دیر بھی وقت گزار لے تو میں جان لیتا ہوں کہ اس میں کتنی علمی صلاحیت ہے، کتنی قابلیت ہے، کتنا اس نے درس پڑھا ہوا ہے، اس کی دینی معلومات کتنی. تمام علماء حتیٰ کہ عرفا تک کا یہ کہنا ہے کہ یہ دعویٰ کرنا آسان نہیں ہے. کوئی بہت بڑے مقام پر فائز شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے، کسی کو دیکھے اور اس کی علمی صلاحیت کا پتہ چلا لے. تو یہ دیکھیے یہ تمام چیزیں کیا ہیں، یہ ارتباط کو پیدا کرتی ہیں. ان کا بھی ارتباط اتنا زیادہ تھا کہ آیت اللہ عبد الکریم حائری جس وقت نماز پڑھاتے تھے تو سید الشہداء کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے اور تب ان سے توسل کیا کرتے تھے، اور اس کے لیے اصلی خاک شفا کی بنی ہوئی ایک تسبیح کو اپنے امامے کے اوپر رکھ کے نماز پڑھاتے تھے. ان کے امامے کے اوپر جو نظر آ رہی یہ خاک شفا کی تسبیح. تو ائمہ سے توسل کے ساتھ وہی تھا نا، جیسے آپ کی خدمت میں بھی اس سے پہلے بیان ہوا کہ بارگاہ خداوندی میں حاضری تو کسی بزرگ کے ساتھ سہارا لے کر کسی بارگاہ میں حاضری ہوگی تو اکرام ملے گا وہاں پر، اور کمیاں ہماری جو ہیں اس کے باوجود ہمیں قبول کیا جائے گا. آیت اللہ وحید خراسانی ایک بات اور بھی فرماتے ہیں کہ دیکھیے وہ کہتے ہیں ارتباط امام زمانہ سے کیسے مضبوط ہوگا. ایک تو ہوگا تقوی سے، جتنا تقوی زیادہ ہوگا، کیونکہ فرماتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام عصمت کبریٰ کے حامل، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ان سے ارتباط بھی اگر کوئی شخص کرنا چاہے وہ بغیر تقوی کے ہی ارتباط کر لے. ہم مقام عصمت پہ تو خود تو فائز نہیں ہو سکتے، دیکھا جائے تو کوئی مماثلت تو چیز ہونی چاہیے نا امام زمانہ سے اور ہمارے درمیان. ایک گناہوں کے اندر مبتلا غلاظتوں کے ساتھ اور ایک پاک و پاکیزگی کی انتہائی صفات کے حامل شخص سے کیسے ان کا آپس میں تعلق و خاطر ہوگا. وہ فرماتے ہیں تقوی کے ذریعے. کم سے کم عصمت پہ فائز نہیں ہو سکتے لیکن متقی تو بن سکتے ہیں، کیونکہ امام کے پاس ہے عصمت کبریٰ. تو جس قدر آپ گناہوں سے دور ہوتی جائیں گی اسی قدر امام زمانہ سے قریب ہوتی جائیں گی. تو ایک تو طریقہ یہی ہے جو کہ سب سے مین ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے. دوسرا فرماتے ہیں تلاوت قرآن، جس قدر بھی ممکن ہو سکے. جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ تلاوت قرآن کو ہدیہ کرو، اور یہی کہ 11 مرتبہ سورہ توحید یہ تو آپ بنا لیں. یہ تو ذاتی طور پہ بھی میں نے اس کو تجربہ کر کے دیکھا. ایسی یعنی آپ سوچیں کہ آپ کو حاصل ہوں گی چیزیں کہ آپ خود حیران ہو جائیں گی کہ اس سے پہلے تو کبھی مجھے ان چیزوں کی توفیق نہیں تھی کہ جو اب حاصل ہونے لگی. یہ واقعتاً بہت مجرب طریقہ آیت اللہ وحید خراسانی نے بتایا ہے، اور یہ آپ کے تمام اعمال کو نورانی کر دے گا یہ طریقہ. اور دیکھیں گناہوں سے اصلاً دور ہونا ہی امام کی رضائیت پیدا کر سکتا ہے. جیسے کوئی آ کر لوگ کہتے تھے نا آیت اللہ بہجت سے بھی کہ ہم زیارت کرنا چاہتے ہیں امام کی، تو کہتے تھے بھائی زیارت پہ اتنا اصرار کیوں کرتے ہو؟ اصل چیز ہے امام کا راضی ہونا. اور ایک دفعہ اور انہوں نے اس میں بھی کہا تھا اپنے کہ اگر صرف زیارت کرنا اور دیکھنے کی حد تک بات ہے تو شمر بھی دیکھ رہا تھا امام کو. دیکھنے تو کفار و مشرکین بھی رسول اللہ کو دیکھتے تھے. تو اصلاً معلوم ہونا چاہیے کہ کسی بھی شخص سے امام علیہ السلام راضی ہو جائیں یا ان کی زیارت سے کہیں، زیارت بھی بہت بڑی فضیلت ہے لیکن اصلاً امام کا راضی ہونا.
اور ویسے قرنی نے کبھی رسول کی زیارت نہیں کی تھی، لیکن پیغمبر ایسے ہی ان سے اظہار کیا تھا کہ کبھی دیکھ بھی نہیں پائے تھے، لیکن جب یمن واپس چلے گئے تھے تو پیغمبر نے کہا تھا کہ مجھے یمن سے خدائے رحمان کی خوشبو آتی، اور ویسے قرنی. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو دماغ میں رکھنا چاہیے. اچھا، پھر اس کے بعد امام زمانہ سے ارتباط کا ایک اور اہم طریقہ یہ ہے کہ آج کل کا جو غیبت کا دور ہے یہ شبہات کا دور ہے، یہ شکوک و شبہات کا دور ہے. یہاں آپ دیکھیں، جتنے میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ وہ افراد جو کہ آج کل سوشل میڈیا وغیرہ سے دور ہیں، ان کے اندر ایمان، اعتماد، یقین یہ زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اس سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے مہار اس کے ہاتھ میں دے دی. روزانہ کی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں شبہات ایجاد کیے جا رہے ہیں. بہت سارے فیس بک پیجز ایسے ہیں جو کہ بہت ساری چیزوں کو مشکوک بناتے ہیں. یہ فضیلت بھی امام کی مشکوک ہے، یہ بھی فضیلت مشکوک ہے، یہ روایت مشکوک ہے، یہ روایت ضعیف ہے، یہ زیارت ضعیف ہے، یہ دعا ضعیف ہے، حتیٰ کہ مسلمہ جو عقائد ہیں ان کو بھی ضعیف بنا بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. تو کمزور عقیدے کے حامل افراد وہ بیچارے گمراہ ہو جاتے ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں. یہ بھی فضیلت شرک ہے، یہ فضیلت غلو ہے. یعنی ہر وقت یہ دعا، یہ زیارت، یہ تمام چیزیں اس میں بہت سے بوجھ بجکڑ قسم کے افراد بھی، ہر شخص اس کے اندر آگے بڑھ کے اپنا حصہ جو ہے ڈال رہا ہے. بھانت بھانت کی اس کے اندر بولیاں بولی جا رہی ہیں. تو ان عقائد کے شبہات سے نکلنے کا ظاہر انسان استعمال کرتا ہے ان تمام چیزوں کو. تو عقائد کی شبہات سے نکلنے کا علماء نے ایک طریقہ بتایا، بلکہ دو طریقے ہیں. ایک تو طریقہ دیکھیے بہرحال یہ ہے کہ صرف اور صرف مراجع عالم کے عقائد اور نظریات وہ آپ صرف معلوم کریں. یہاں پہ ہر شخص مثلا سپر اسٹور موجود ہے، اس کے باوجود بھی آپ باہر ایک چھابڑی والے سے کوئی چیز اگر خریدیں تو آپ کو کہا جائے گا کہ اچھی بہتر جگہ سے لیتے، بنسبت اس سے آپ نے کوئی گندی سندی مضر صحت چیز خرید لی. تو یہ علماء اور مراجع یہ سب سے زیادہ اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو آپ ہمیشہ نظریات اور عقائد میں انہی کی باتوں کو دیکھیے، عام کسی چھوٹے موٹے سوشل میڈیا پہ بیٹھنے والے کسی آدمی کی باتوں کے اوپر نہ جائیں. یہی وجہ ہے کہ دیکھیے زمانہ غیبت میں یہ جو دعا ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا ثبت قلوبنا علی دینک، اگر سب لوگوں کے لیے دعا کریں تو اس کی تاکید کیوں ہے آخری زمانے میں؟ کیونکہ شبہات بہت زیادہ ایجاد کیے جائیں گے، لوگوں کے عقیدے کو خراب کیا جائے گا، امام زمانہ پہ مشکوک ان کو بنایا جائے گا. اور دیکھیے بہت زیادہ اس بات کی اہمیت ہے کہ اس دعا کو بھی آپ کوشش کریں کہ اپنی نمازوں کے واجب نمازوں کے قنوت تک کے اندر اس دعا کو پڑھیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ شبہات آج کل ایجاد ہو رہے ہیں. اس لحاظ سے بہت ضرورت ہے اس بات کی، اور ایمان انسان بچا کے کامیابی کے ساتھ لے جائے، یہ بہت ضروری. یہی وجہ ہے کہ شب ہجرت جب حضرت امیر نے پیغمبر اسلام سے جو جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ وذالک فی سلامت من دینی، کیا میرا دین سلامت رہے گا؟ پیغمبر نے کہا ہاں تمہارا دین سلامت رہے گا. تو یعنی ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے کہ دین کی سلامتی، عقیدے کی سلامتی کتنی زیادہ ضروری. تو اس دعا، وہ جو دعا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس کو آپ عقائد کے شبہات سے نکلنے کے لیے اور امام زمانہ پہ اپنے یقین کو بڑھانے کے لیے اس کو پڑھیں آپ. اور مراجع اور علماء کے جو ہمیشہ نظریات اور عقائد کو جو دیکھا کریں. اور جب بھی کوئی چیز پڑھیں، علماء ایک بہت ہی اچھی بات یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب بھی عقائد کے لحاظ سے کوئی آپ بحث پڑھیں، عقائد کے لحاظ سے کوئی چیز پڑھیں جس کے اندر بہت ساری بحثیں ہوں اور شکوک و شبہات پیدا ہو سکتے ہوں، تو آپ یہ کریں کہ اس میں غور و فکر کرنے سے پہلے رک جائیں اور ایک جملہ کہیں کہ اس مسئلے میں میرا عقیدہ وہی ہے جو امام وقت علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، اور یا پھر یہ کہیں کہ میرا عقیدہ وہی ہے جو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اس کے بعد آپ غور و فکر کریں تو اس کے بعد کوئی شبہات ایجاد نہیں ہوں گے اور آپ کوئی غلط عقیدہ نہیں بنا سکیں گی، اور آپ کا عقیدہ بالکل محفوظ ہو جائے گا اور اس کا بیمہ ہو جائے گا. یعنی ایک جملہ کہیں ہمیشہ عقائد کی بحثوں کو پڑھنے سے پہلے ہی
کہ میرا عقیدہ وہی ہے اس مسئلے میں جو امام زمانہ کا ہے، یا میرا عقیدہ وہی ہے جو اس مسئلے میں جو امام جعفر صادق کا ہے. پھر آپ دیکھیں گے کہ عقیدہ بالکل محفوظ ہو جائے گا. اب غور و فکر کریں تو کبھی گمراہ نہیں ہوں. بہت سے علماء اور مراجع اپنے استفتاحات میں ان جملوں کو استعمال کرتے ہیں. تو اچھا، اب ہمیشہ یہ بات یاد رکھ لیں، علماء یہ بھی بات کہتے ہیں کہ امام زمانہ پر اپنے اعتماد کو بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ماضی کے لحاظ سے تو آپ چھوڑ دیجئے، اپنے صرف حال اور مستقبل پہ نگاہ رکھیں. جتنی پہلے مثلا ہو سکتا ہے بعض اوقات دماغ میں آتا ہے میں نے اتنی نمازیں پڑھ لی ہیں اور اتنے حج کر لیے ہیں اور اتنے روزے رکھ لیے ہیں. شہید متحرک جملہ بڑا اچھا فرماتے تھے، یہ نہ دیکھو کہ تم پہلے کیا تھے، یہ دیکھو کہ ابھی کیا ہو اور آئندہ کیا کرو گے. اور بہت سی علماء نے اس کی بڑی مثالیں دی ہیں، جیسے کہ واقعتاً انسان کو ڈرنا چاہیے، ہمیشہ اپنے حال کو مد نظر رکھیں کہ آپ اس وقت کیا ہیں. فرماتے ہیں کہ زبیر بن عوام، جس کو سیف الاسلام بھی کہا جاتا ہے، آپ حیران ہوں گی کہ یہ وہ شخص تھا کہ جس نے سب سے پہلے جب حضرت زہرا کے اوپر حملہ ہوا تھا اور ضربت جب لگی تھی تو یہ واحد شخص تھا کہ جس نے اس وقت تلوار میان سے نکالی تھی اس وقت. اچھا، ایک بات بیچ میں اور بتا دوں، علماء اور مراجع سے اکثر یہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور غیر بھی سوال کرتے ہیں کہ حضرت امیر اس وقت کہاں پر تھے. تو بس مختصر سا بھی بیان کرتے ہوئے جاؤں کہ آیت اللہ صادق روحانی سے بھی جب یہ سوال پوچھا گیا تو کہا کہ حضرت امیر اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھے. جب یہ واقعہ ہوا حضرت امیر گھر کے اندر موجود نہیں تھے. تو تفصیل اس کی اور ہے، ورنہ لوگ کہتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ ان کے سامنے ان کی زوجہ کے اوپر جو ہے وہ حملہ ہو اور حضرت نے کچھ نہ ان کو بچایا ہو. خیر، تو اس شخص نے سب سے پہلے تلوار نکالی تھی، یعنی اس کا ماضی دیکھیے کیسا تھا. اور یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام کے لیے اس نے اپنی دولت کے منہ کھول دیے تھے، اور بلکہ ابتدائی خلافہ کی اس نے کوئی وہ نہیں کی تھی بیعت، یہاں تک ماضی اس کا شاندار تھا. اور اس کے بعد کیا ہوا، حال کے اندر کیا ہوا، جس وقت اس نے یہاں تک عہد شکنی کی امیر المومنین سے، اور جنگ جمل میں طلحہ اور زبیر اور جو جنگ کرنے والے افراد آئے تھے ان کے ساتھ جا کر مل گیا، یہاں تک کہ جنگ جمل میں ہی مولا کے لشکر کے ہاتھوں قتل ہو گیا. یعنی ماضی کیسا تھا اور اس نے اپنا کیا حشر کر لیا. شمر کے متعلق کیا کہا جاتا، ابتدا میں یہ امیر المومنین کی فوج کا سپاہی تھا، صفین میں مولا علی کے ساتھ لڑا تھا، اور اس کے بعد انجام کیا ہوا شمر کا. اسی طریقے سے عمر ابن سعد ملعون، عاشور کے دن اس نے فجر کی نماز پڑھی تھی اور اس کے بعد کہا تھا میں قربتاً اللہ خیام حسینی کی طرف پہلا تیر چلانے والا میں ہوں. قربتاً اللہ کہہ کے تیر چلایا تھا. یزید کے ساتھ آنے والے کتنے سپاہی ایسے تھے کہ جو کہ نماز اور روزے کے پابند تھے. اور ہشام کے بعد جب ولید خلیفہ بنا ہے، یعنی اتنا زیادہ بظاہر دیندار تھا کہ ہر وقت قرآن سے فال نکالتا رہتا تھا. ایک دفعہ سورہ ابراہیم کی آیت نکل آئی تھی، وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، ہر ظالم و سرکش نے نقصان اٹھایا ہے، فال نکالی اس نے. تو اس ملعون نے اس کے بعد قرآن کے اوپر تیر مارنے شروع کر دی اور کہا کہ مجھے ڈراتا ہے جابر اور سرکش، کہہ کر قیامت کے دن خدا کے سامنے جب جائے تو جا کر پیش ہو کر کہہ دینا کہ ولید نے مجھے پارا پارا کیا. اور یہ وہ ملعون تھا کہ حضرت زید کے جو فرزند حضرت یحییٰ تھے، انہوں نے اس کے زمانے میں خروج کیا تھا تو اس نے ان کی لاش تک کو جلوا دیا تھا. تو ماضی آپ نے دیکھا اس سے پہلے کیا تھا، اس کے بعد ان لوگوں کا کیا انجام ہو گیا. اور اس کے مقابلے میں کتنے افراد ایسے تھے کہ جن کا ماضی داغدار تھا لیکن انہوں نے اپنے حال کو اچھا کر لیا. زہیر ابن قین ابتدا میں عثمانی مذہب رکھتے تھے لیکن حال انہوں نے درست کر لیا، امام حسین کی نصرت کی اور یزیدی سے حسینی قرار پا گئے. حضرت حر کی مثال سامنے ہے، یزیدی فوج کے کمانڈر تھے، امام حسین کا راستہ روکا تھا لیکن اس کے بعد امام حسین کی نصرت کی اور حسینی بن گئے. یہی وجہ ہے کہ امام خمینی بھی یہ بات فرماتے تھے کہ دیکھو حال میں ماضی کو مت دیکھو، حال اور اپنے مستقبل کو ہمیشہ دیکھا کرو. معیار انسان کا حال ہے اور اس کا اختتام. ماضی اگر داغدار بھی ہو تو توبہ کرو، اس سے نجات حاصل کرو. اور اس کے بعد کیونکہ فرماتے ہیں کہ چاہے ماضی کسی امام زادے کا ہی کیوں نہ ہو، جیسے چھٹے امام کے بیٹے عبداللہ افتاح سگے بیٹے تھے لیکن دعویٰ امامت کر لیا، مردود قرار پا گئے. اور زہیر اور حر کی طرح سے داغدار ماضی بھی ہے لیکن حال کو اچھا کر لیا، کردار کو اچھا بنا لیا
تو آپ نے دیکھا کہ کتنے بڑے مقامات کو حاصل کیا. تو اب اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس تیز رفتاری کے ساتھ. علماء ایک چیز اور بھی فرماتے ہیں کہ اگر اپنی زندگی کو آپ نے بہتر بنانا ہے, آج دیکھا جائے تو اس کے اوپر پورا ایک درس ہو سکتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ امام کے جو القاب ہیں امام زمانہ علیہ السلام کے, ہر لقب آپ کی خصوصیات کا عکاس. باقاعدہ نجم الثاقب میں 182 اسما کا ذکر ہوا ہے, اور بہت سی کتابوں میں تو 310 اسما اور امام کی جو القابات ہیں ان کا تذکرہ ہوا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپ امام کے جو القاب کی خصوصیات کو اگر آپ دیکھ لیں تو ہر لقب آپ کی خصوصیات کا عکاس ہے, اور انسان اگر چاہے واقعتاً تو اپنی زندگی کا نصب العین اس کو قرار دے سکتا ہے. امام کا ہر لقب ان کے منتظرین کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے, ہر لقب. مثلا یعنی دیکھا جائے تو علماء فرماتے ہیں امام کے القاب زمانے غیبت میں زندگی گزارنے کا روڈ میپ ہے. امام کے القاب مثلا القائم, گناہ اور ظلم کے خلاف قیام کرنے والا. ہم بھی اگر گناہ اور ظلم کے خلاف قیام کریں گے تو امام کے ساتھیوں کے اندر شمار ہوں گے, یعنی ہمارے لیے روڈ میپ بن جائے گا. منتقم, انتقام لینے والا. دیکھیں اگر تعصب اور نفسانیت کی بنیاد پہ انتقام لیا جائے تو مذموم ہے, لیکن اللہ کے لیے. اسی طریقہ سے مثلا غریم امام کا ایک لقب ہے, قرضدار. غریم یعنی اپنے اوپر احکام خداوندی کو امام قرضدار کی طرح سے سمجھتے ہیں. جس طرح قرضدار ہمیشہ بے چین رہتا ہے کہ میں اپنے قرضے کو کیسے ادا کروں, اس طریقے سے امام بے چین رہتے ہیں. اس وجہ سے ان کا ایک لقب غریم ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گھر پر, اپنے خود پر خدائی احکامات کو نافذ کرنے کے لیے ہمیشہ بے چین اور بے قرار رہیں. روڈ میپ ہے, القاب کو دیکھیے, اپنے اوپر نافذ کر لیجئے اس کو. یہ بھی وجہ ہے کہ آیت اللہ طباطبائی سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ ہمیں آخر امام زمانہ کی زیارت کیوں نہیں ہوتی. فرمایا کہ ایسا کرو, چہرے کو دیوار کی طرف کر لو. اس نے چہرہ دیوار کی طرف کر لیا. کہا کہ آپ بتاؤ کہ مجھے دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ تم نے بھی, ہم نے یہ کر لیا ہے کہ گناہوں اور نافرمانیوں کو انجام دے کر مولا کی طرف پیٹ کر کے بیٹھ گئے. اب کیا ہے, اس وجہ سے ہم مولا کی زیارت نہیں کر پاتے. ان کی راہ الگ ہے, تمہاری راہ بالکل الگ ہے. جو راستہ انہوں نے بتایا ہے تم اس کے بالکل برخلاف چل رہے ہو. تو آخر تم پھر کس طرح سے اس کے اوپر, یعنی امام کی کیسے تم زیارت کر سکو گے. تو بہرحال امام کے القاب اگر آپ دیکھیں تو وہ اس کے اندر یہ گناہوں سے بچنا جو ہے اس لحاظ سے ابھی آگے چل کر بھی ایک لقب امام کا آئے گا. مثلا مطہر امام کا ایک لقب ہے پاک و پاکیزہ, تو گناہوں سے پاک و پاکیزہ زندگی آپ کو بھی گزارنی. امام کے القاب میں سے ایک لسان و صدق ہے, سچائی کی زبان. ہمیں بھی چاہیے کہ یہ روڈ میپ ہے ہمارے لیے, ہم بھی سچے بن جائیں, جھوٹ سے اپنے آپ کو دور کر لیں. امام کا ایک لقب مجتہد بھی ہے, انتہائی کوشش کرنے والا. دین میں انتہائی کوشش کر کے دکھائیں آپ. امام کا ایک لقب مجہول بھی ہے, جس کی شناخت نہ ہو سکے تو خود کو نمایاں کرنے کی فکر میں نہ رہیں. یا تھوڑی سی بھی عبادت کرتے ہیں تو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہتے ہیں اس کو. امام کا ایک لقب مدبر بھی ہے, تدبیر کرنے والا. ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی زندگیوں میں پلاننگ سے کام لیں, دنیا اور آخرت کی چیزوں کو بہتر کریں. مطہر, خود کو پاک و پاکیزہ بنائیں. منتصر, مدد کرنے والا. منتصر, چاہیے کہ ہم بھی دوسروں کی مدد کریں. منعم, نعمت بخشنے والا. ہمیں چاہیے کہ لوگوں کو سہولیات و آسانیاں مہیا کریں. کریم, بغیر استحقاق کے عطا کرنے والا. ہمیں بھی چاہیے کہ لوگوں کو عطا کرنے کی صلاحیت پیدا کریں. حلیم, بردبار. ہمیں بھی چاہیے کہ لوگوں کی خطاؤں کو درگزر کریں. اسی طریقے سے امام کا ایک لقب دائی ہے, دین کی پیغام دینے والا, دعوت دینے والا. اور اس طرح سے سابق, یعنی نیکیوں میں سب سے سبقت رکھنے والا. یعنی تمام القاب ایسے ہیں جو آپ کو زندگی گزارنے کا روڈ میپ دیتی. کتنے امام کے القاب, اب اتنا وقت بھی نہیں کہ سب کے اوپر گفتگو کی جائے. یہی وجہ ہے کہ امام کی جو ایک زیارت ہے بہار میں, اس میں ہے کہ السلام علیکہ ایھا المہذب الخائف. آپ پر سلام ہو اے تہذیب یافتہ ڈرنے والے. علماء فرماتے ہیں مہذب اور پاکیزہ شخص کو تو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, پھر امام کس چیز سے خائف ہیں؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ امام ہماری بدعمالیوں اور گناہوں کے انجام سے ڈرتے ہیں. یہ تہذیب یافتہ شخص
یہ آپ کی بدعمالیوں اور گناہوں سے ڈر رہا اور 1000 سال سے ہمارے لیے خائف. کسی عالم نے دیکھی بہت خوب کہا ہے کہ جس قوم کی دعاؤں میں امام زمانہ سب سے آخر میں ہوں یقیناً وہ قوم ظہور کی منتظر نہیں. اس کی پہلی ضرورت امام زمانہ کا ظہور ہی نہیں, جب ہی ظہور کی دعا سب سے آخر میں رکھتے, سب سے پہلے ہونی چاہیے, سب سے پہلے. تو بہرحال امام کے لیے خصوصی طور پر دعائیں اور اپنی پرائرٹیز میں امام کو پہلے لے کر آئیں. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی بھی یہ بات کہتے تھے کہ امام اس وقت ظہور کریں گے جب امت ظہور پیدا کرے گی. حضرت آیت اللہ بہجت بھی فرماتے تھے کہ حضرت حجت 1000 سال سے غیبت کے زندان میں گرفتار, 1000 سال سے. اس سے زیادہ ان کی قید اور غربت کیا ہوگی کہ امام کسی آبادی میں جا کر اپنی شناخت نہیں کروا سکتے. ان کے پاس 1000 سال قید زندانی پر اہل ایمان خون کے آنسو روتے ہیں اور فرماتے ہیں ہم وہ گروہ ہیں جس نے اپنے سردار کو خود قید کر کے رکھا ہوا ہے, خود محبوس کیا ہوا ہے. گناہوں کی مسلسل انجام دہی سے انصار کی کمی کو انجام دے کر امام کے ظہور کو ڈیلے کیا ہوا ہے اور امام کی قید کو بڑھایا ہوا ہے. لوگ جمکران جاتے ہیں اور اپنی دعاؤں کو وہاں پر کرتے ہیں. حضرت حجت کے لیے دعاؤں کو سب سے آخر میں رکھا جاتا. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.